ہائی فرینڈ، گڈ مارننگ۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو کہ فلسطین اور اسرائیل میں کیا چل رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ یروشلم کے جو گرد و نواح میں ایک علاقہ ہے شیخ جرہ پہ ان کی حکومت نے، اسرائیل کی حکومت نے بولا کہ یہاں پہ کچھ گھر جو ہیں اس کا تعلق اسرائیلیوں سے ہے، اس پہ کیس چل رہا تھا، اور وہ کیس جو تھے وہ اسرائیلی جیت گئے۔ اب جو فلسطینی تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے کہا یہ جگہ تو پہلے سے ہی ہماری حصہ تھا، آپ نے تو اس پر قبضہ کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ جگہ تو اسرائیلیوں کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل غلط ہے، اور پوری دنیا بھی اس کی مخالف ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور ان سب نے بھی اس کے خلاف ہی بات کری ہے، مگر اسرائیل نے ٹھانی ہوئی ہے کہ اس نے ہٹانا ہے تو ہٹانا ہے۔ اس پہ ہو رہے ہیں احتجاجی مظاہرے۔ پھر اس مظاہرے کے دوران ہی یہ ان کی یہودی جو انتہا پسند یہودی ہیں ان کی ایک ریلی بھی نکلی۔ اس ریلی میں ان لوگوں نے عربوں کے خلاف جو ہے نا نعرے لگائے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مرگ بر عرب، مرگ بر مسلم، اور پھر جو ہے نا وہ ان علاقوں سے گزرے جہاں پہ مسلم رہتے ہیں، سارے عرب فلسطینی رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسے کرے گا تو اس پہ تو پھر جھگڑا ہوگا۔ تو وہ جو ہے نا پھر اس پہ کیا کہتے ہیں جھگڑا ہوا، فساد ہوا بہت زیادہ۔ اور اسی دوران میں 27 رمضان آ گئی، جو کہ مسلمانوں کے یہاں بہت مقدس دن ہے، مقدس رات ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہے انہوں نے کیا اسرائیلی پولیس نے اندر گھس کے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر کے وہاں پہ لوگوں کو مشتعل کیا، بھگا دیا، اور کہا کہ یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے یہودیوں پہ۔ تو یہاں پہ پہلی غلطی تو یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو کیوں اجازت دی کہ وہ اس طرح کے جلوس نکالیں، اور پھر فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں بولو، وہ آپ کے خلاف کچھ بھی بول دیں لیکن آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ سب سے بڑی یہ ڈسکرمنیشن ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیخ جرہ میں جو ان کے علاقے ہیں ان پہ آپ قبضہ کر رہے ہو، اور ان کو کوئی گھر نہیں دے رہے ہو، ان کو آپ گھر سے نکال کے آپ کو گھر بھی نہیں دے رہے ہو، یعنی دو غلطیاں۔ یہ بھی پوری دنیا میں یہ ایک جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ حکومت آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے اور آپ کو دے ہی نہیں دوسرا گھر، جب کہ آپ اس کا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہو۔ دوسرا جرم جب اس کے ریئیکشن میں حماس میں انتہا پسند جماعت ہے، آپ نے اس کو خود ہی ایسے کام کرے کہ وہ جماعت پہلے ہی جو ہے نا وہ آپ سے لڑنا چاہتی ہے، ہر وقت تیار ہے لڑنے پہ، وہاں سے انہوں نے راکٹ فائر کرے۔ جب انہوں نے راکٹ فائر کرے تو آپ کو پھر موقع لگ گیا، پھر اسرائیل نے جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا ان پہ بھی راکٹ فائر کرے، اور ان کا اس سے زیادہ نقصان کیا، جس میں بچے بھی مارے گئے۔ اور اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہم دفاع کر رہے ہیں، اور یہ ساری غلطی حماس کی ہے کہ وہ بچوں کو شیلڈ بنا دیتی ہے، بچوں کو آگے کر دیتی ہے۔ مطلب آپ مارو بھی خود ہی اور آپ الزام بھی خود ہی لگاؤ کہ یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو پہلی غلطی کس کی تھی؟ پہلی غلطی تو اسرائیل کی ہے کہ وہ جو سب کچھ کر رہا ہے، جس کے پوری دنیا سے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشنز، یورپ۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ بہت وائلنٹ ہیں۔ پھر وہاں پہ مسلمان ہی انتہا پسندی لے آتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر بار لڑتے رہتے ہیں، انتہا پسند ہے، تشدد پسند ہے۔ مطلب ایک طرف آپ اتنا ظلم کر رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے ان کو بولنے بھی نہیں دے رہے ہو۔ اس کے علاوہ بھی مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اسرائیل جو کام کر رہا ہے وہ مکمل مخالفت ہے انسانیت کی۔ آپ ایک جگہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، اس کے بعد آپ اس کے آگے لوگوں کو بھی نکال رہے ہو، پھر ان کو مار بھی رہے ہو۔ یعنی وہ کام جو امریکہ نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا وہ کام آپ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ ابھی اس کے اب تو خیر سوشل میڈیا بہت آزاد ہے، لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یورپ کی ویڈیوز دیکھیں، لوگ سخت مخالف ہیں اسرائیل کے کہ وہ انسانی حقوق کی بے انتہا پامالی کر رہا ہے۔ میں نے کچھ ویڈیوز انڈیا کی دیکھیں ٹویٹر وغیرہ پہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انڈیا کے لوگ اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ ایک بار وہ ذرا ریسرچ کریں، دیکھیں کھل کے۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ سمجھتے ہیں، وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ بس سوچیں، دیکھیں جا کے کہ ہر چیز کو ایک نظر سے نہ دیکھیں۔ وہ اسرائیل کو اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ قتل عام جو بھی کر رہا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے کیا چلا ہے، پیچھے اسٹوری کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایسے ہی اسرائیل پہ بھی مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ تاریخ الگ ہے، آپ تاریخ کو کھل کے پڑھیں پھر آپ بات کریں۔ تو اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ظلم کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔
تو امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ سبق سکھائے، بلکہ دنیا سبق سکھائے اس کو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے بہت اچھا کر رہا ہے، وہ کلین کر دے گا اور سب کر دے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ظلم کبھی بھی باقی نہیں رہتا۔ جتنا بھی آپ ظلم کرو اس کے بدلے میں آپ کو فوراً نہیں لیکن بعد میں اس کا بدلہ ضرور آتا ہے۔ انسان کی تاریخ میں یہ چیز رہی ہے کہ جو قومیں اس طرح کرتی ہیں بعد میں وہ قومیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، گریس کو دیکھیں، آپ مصر کو دیکھیں، یہ بڑی بڑی تاریخیں تھیں، بہت بڑی بڑی ان کی ہسٹری ہے، پیرامڈس انہوں نے بڑے بڑے بنائے، لیکن آج کہاں ہیں؟ آج کسی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو سلطنتیں بڑی بڑی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت ظلم برپا کر کے ہم رہ لیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور آج کی دنیا تو بہت فاسٹ ہے، بہت تیز دنیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بدلہ بھی پھر بہت جلد ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو بمباری کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، جلد سے جلد یہ ختم ہو اور یہ مسئلہ بھی جلد سے جلد حل ہو۔ چلو، خدا حافظ۔